الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یوسف آیت نمبر 80 سے. فلما استیئسوا منہ، پس جب نا امید ہو گئے وہ اس سے، خلصوا نجیہ، تو الگ ہوئے وہ سرگوشی کرتے ہوئے. پیچھے بات آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس سے سامان نکلا ہے اس کو نہ رکھیں اور تمہیں رکھ لیں، یہ تو ظلم بنے گا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب کسی بھی طرح بنیامین کی جان نہیں چھوٹتی اور اب ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، تو اب انہوں نے الگ ہو کے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اب وہ اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جو کیا اور اب اللہ کے نام کے پختہ وعدے کر کے آئے اور اب یہ بھی ادھر گرفتار ہو گئے. فلما استیئسوا منہ، پس جب نا امید ہو گئے، استیئسوا مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، منہ اس سے، خلصوا نجیہ، تو الگ ہوئے وہ سرگوشی کرتے ہوئے یعنی مشورہ کرتے ہوئے. قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، جو 10 تھے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان میں سے بڑے نے کہا، کہتے ہیں کہ جس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہے تو کنویں میں ڈال دو، پیچھے بات آئی تھی، تو کہتے ہیں وہ بھی یہی تھا بڑا. اس کے دل میں اوروں کی نسبت تھوڑا ترس اور رحم اور حیا یہ زیادہ تھی، تو اسی لیے اب وہی بڑا اب بھی کہنے لگا. کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تمہیں پتہ نہیں، ان اباکم، کہ بے شک تمہارے باپ نے، قد اخذ، تحقیق لیا تھا، علیکم تم سے، موثقا من اللہ، پختہ وعدہ اللہ کے نام کا. اب تم کیسے واپس جاؤ گے؟ یاد کرو ذرا کہ جب ہم بنیامین کو لے کے آ رہے تھے تو ہمارے والد صاحب نے پہلے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کا نام لے کے وعدہ کرو کہ ہم اسے واپس لیں گے. وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں. اس سے پہلے یوسف کے بارے میں جو تم نے کیا وہ قصور الگ ہے تمہارا، اب یہ نیا کام ہو گیا، اب کیا کرو گے؟ فلن ابرح الارض، بس میں تو نہیں ہٹوں گا اس سرزمین سے، میرے پاس تو باپ کا سامنا کرنے کی اب ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے، میں تو جا نہیں سکتا، تم جاتے ہو جاؤ. فلن ابرح الارض، بس ہرگز نہیں میں ہٹوں گا اس سرزمین سے یعنی مصر سے، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دے میرے لیے میرا باپ، او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ کرے اللہ میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کا فیصلہ سب سے بہترین ہوتا ہے، اس کا جو فیصلہ ہو سب سے اچھا فیصلہ ہوتا ہے. اب میں تو مصر میں ہی رہوں گا، یہاں سے میں نہیں جا سکتا. کب تک؟ یا تو باپ خود اجازت دے دے، خود وہ تحقیق کرے اور ہماری بے گناہی ثابت ہو جائے، وہ خود مجھے بلا بھیجے بھی آ جاؤ گھر، میں پھر چلا جاؤں گا گھر، یا پھر اللہ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کرے، یعنی وہ بنیامین کو چھڑانے کی کوئی راہ نکالے اللہ، اور پھر میں بنیامین کو چھڑا کے اس کو ساتھ لے کے جاؤں، تب یہ ہو سکتا ہے. اس کے بغیر میں نہیں جاتا، میں باپ کا سامنا اب نہیں کر سکتا. فلن ابرح الارض، پس ہرگز نہیں ہٹوں گا میں اس سرزمین سے یہاں تک کہ اجازت دے میرے لیے میرا باپ، یعنی خود مجھے بلا بھیجے، او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ کرے اللہ میرے لیے، یعنی
بنیامین کو چھڑانے کی کوئی راہ نکالے اور میں اسے ساتھ لے کے جاؤں. وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، تم واپس جاؤ طرف اپنے باپ کے. فقولوا، پس کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. کیونکہ یہ یہی سمجھ رہے تھے کہ چوری کیا اس نے، انہیں بھی اصل صورتحال کا پتہ نہیں تھا. بس کہو اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے سرق، چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں گواہی دی تھی ہم نے مگر اس کی جو ہم جانتے تھے، اور نہیں تھے ہم غیب کے نگہبان. غیب کا ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے تو اپنے علم مطابق گواہی دی تھی. کیا مطلب؟ ہم نے جب آپ سے کہا تھا وہ بنیامین کو ساتھ بھیجو، اور اس وقت ہم نے اللہ کے نام کا پختہ عہد آپ سے کیا تھا، تو ہم نے تو اپنے خیال مطابق کیا تھا بھی ٹھیک ہے، ہم نے کون سا اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے، واپس لائیں گے. لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ آپ کا یہ بیٹا آگے جا کے چوری کرے گا اور گرفتار ہو جائے گا؟ یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا. غیب کے تو ہم نگہبان نہیں تھے، ہمیں یہ علم نہیں تھا. اسی لیے اب تو ہم مجبور ہیں، اس نے چوری کی ہے، گرفتار ہو گیا. تو ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس وقت ہم نے سچے دل سے کیا تھا. ایک مفہوم تو اس کا یہی ہے. اس مفہوم مطابق ترجمہ یوں ہوگا، اور نہیں گواہی دی تھی ہم نے مگر اس کی جو ہم جانتے تھے، اور نہیں تھے ہم غیب کے نگہبان. اب دوسرا مفہوم اور دوسرا ترجمہ، اور نہیں گواہی دی ہم نے مگر اس کی جو ہم جانتے ہیں، اور نہیں تھے ہم غیب کے نگہبان. یعنی ہم نے جو آپ کے سامنے گواہی دی ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، یہ ہم نے ایسے ہی گواہی نہیں دے دی، ہم اپنی آنکھوں سے چوری دیکھ کے آئے ہیں. اب یہ دوسرا مفہوم بن گیا اس کا. اور نہیں گواہی دی ہم نے کس کی؟ چوری کی، آپ کے سامنے، مگر ساتھ اس کے جو ہم جانتے ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں واقعی اس نے چوری کی، اپنی آنکھوں سے اس کی چوری دیکھ کے آئے ہیں. اور نہیں تھے ہم غیب کے نگہبان. ہاں باقی پہلے ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا، ہمیں غیب کا پتہ تو نہیں تھا کہ یہ ایسے کرے گا. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پوچھ لیں آپ اس بستی والوں سے جس میں تھے ہم. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں. اگر آپ کو ہم پہ اعتماد نہ آئے تو آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے، یعنی مصر جا کے مصر والوں سے پوچھ لیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور کیا واقعی چوری ہوئی ہے، کیوں اسے گرفتار کیا گیا ہے. اور جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں وہ بھی وہاں موجود تھا، اکٹھے آئے ہم، اس قافلے والوں سے آپ پوچھ لیں اگر ہم پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. اور پوچھ لیں آپ اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم قطعی طور پر سچے ہیں. البتہ یعنی قطعی طور پر سچے ہیں. ابھی اپنا اعتماد دلا رہے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ باپ نے اعتماد نہیں کرنا. آپ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، وہی بات بنی. اس نے کہا بلکہ مزین کی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، تمہارے دل نے خود ایک بات گھڑ لی ہے، وہی مجھے بتا رہے ہو. کیونکہ یعقوب علیہ السلام اصل معاملے سے بالکل بے خبر تھے. اللہ کی طرف سے بھی انہیں بذریعہ وحی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی، اور غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے. نبی کو اتنا بات کا پتہ چلتا ہے جتنا اللہ بتا دے. اب جب تک اوپر سے کوئی اطلاع نہیں آئی، وہ چونکہ بالکل بے خبر ہے، اسی لیے ان کو سچا ہونے کے باوجود جھوٹا کہہ رہے ہیں. اگر غیب جانتے ہوتے، سوچیں ذرا، اگر انہیں پتہ ہوتا سارے معاملے کا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، کہتے کہ تم جھوٹے ہو، یہ تو بات نبی کی غلط بنتی.
تو نبی کے متعلق الٹا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب جانتے ہیں، یہ الٹا اس کی توہین ہوتی ہے۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر مناسب نہیں بنتے۔ تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ نبی غیب نہیں جانتا، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو حالانکہ یہ سچے ہیں۔ اور واقعی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بات آدمی اپنا اعتماد کھو دے تو پھر وہ بحال نہیں ہوتا، پھر وہ دوسرے مرحلے پر سچا بھی کیوں نہ ہو کہتے ہیں یہ تو وہی ہے، وہ پھر جھوٹا ہی قرار پاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کوشش کرے کہ اپنا اعتماد نہ کھوئے، اپنا اعتماد لوگوں کے سامنے برقرار رکھے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کا اعتماد ختم ہو جائے۔ قال کہا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ مزین کر لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، یعنی تمہارے دل کو یہی بات اچھی لگی ہے اور تم نے بات گھڑ کے مجھے بتا دی ہے، اب بھی تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے کوئی سازش کی ہے میرے بیٹے کے خلاف۔ فصبر جمیل، اب وہی لفظ جو یوسف علیہ السلام کی جدیگی کے موقع جب بھائیوں نے آ کے یہ بات کی تھی کہ اسے بھیڑا کیا گیا ہے، تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، میرا اچھا صبر ہے۔ عین وہی جملے بول رہے ہیں، میرا اچھا صبر ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ لائے گا میرے پاس ان سب کو۔ نبی مایوس نہیں ہوا بھی، حالانکہ ظاہری کچھ بھی نہیں ہے۔ یوسف تو پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت چکا ہے، کتنا سال گزر چکے ہیں، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی توقع ہے کہ کہیں ہوگا، اللہ لائے گا اسے، کیونکہ وہ خواب دیکھ چکے تھے اور خواب بتایا تھا یعقوب علیہ السلام کو، اس سے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عظمت دینی ہے، مقام دینا ہے، تو اسے یہ تسلی تھی کہ کہیں نہ کہیں ہوگا صحیح، وہ گیا نہیں، مرا نہیں ہے، اس لیے کہ امید ہے اللہ ان سب کو لائے گا۔ کن سب کو؟ بہم جمع کی ضمیر ہے، اس میں تینوں آ گئے، یوسف، بنیامین اور وہ بڑا بیٹا جس نے کہا تھا میں تو نہیں جاتا، مصر میں رہ گیا تھا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ لائے گا میرے پاس ان کو اکٹھے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ اللہ کی یہ صفت یہاں بیان کی ہے انہوں نے، کیونکہ اللہ کی یہ صفتیں ایسی ہیں علیم الحکیم کہ جب تک آدمی کو ان دو صفات کا یقین نہ ہو تو وہ ایسے مواقع پہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ ایک بیٹا پہلے کھو چکے ہیں، اب دوسرا بیٹا اب ہاتھ سے چلا گیا، اب کوئی خبر نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، انہوں نے کیا سازش کی ہے۔ تو اب اس موقع بھی وہ بالکل صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اللہ پہ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کی ان دو صفات پہ انسان کو یقین ہو، انسان یہ جانتا ہو کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، اس نے جو کیا اسے زیادہ پتہ ہے، اس کا ہر فیصلہ ٹھیک ہے، اور حکیم ہے، ساتھ حکمت والا ہے، اس کا جو فیصلہ بھی ہے اس میں کوئی حکمت ہے۔ حکیم جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی حکمت ہے، اور وہ بہتر جانتے علیم ہے، لہذا اس کے ہر فیصلے پہ میں راضی ہوں۔ دونوں بیٹے گم ہو گئے ہیں، کھو گئے ہیں، لیکن میرا صبر ہے، اللہ سے توقع ہے، کیوں؟ اسے بہتر پتہ ہے اور اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اسی میں کوئی بھلائی ہوگی، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، لیکن پھر بھی انسان تھے، انسان کب تک صبر کرتا ہے؟ اگرچہ ظاہری زبان سے کوئی جزا فضا کے لفظ نہیں بول رہے، لیکن پھر بھی افسوس تو ہوتا ہے نا دل میں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور منہ پھیرا ان سے، افسوس میں ان سے منہ پھیر کے بیٹھ گئے۔ وَقَالَ، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہے افسوس یوسف پر۔ حالانکہ معاملہ کس کا بنا ہے؟ اب تو یوسف کا معاملہ ہی نہیں ہے، اب تو معاملہ بنیامین کا ہے، لیکن کیا کہہ کے رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، ہے میرا یوسف۔ کیونکہ جب کوئی تازہ زخم آئے نا تو وہ پچھلے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، پھر نیا زخم آ جائے تو جو زخم پہلے والے ہوتے ہیں پھر سے وہ تازہ ہو جاتے ہیں۔
کہ نیا غم آ جائے پچھلے غم پھر آ جاتے ہیں. تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کی پھر یاد آ گئی, وہ غم تازہ ہو گیا. اس لیے کہ ہے افسوس یوسف پر. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور سفید ہو گئیں ان کی دونوں آنکھیں بوجہ غم کے. فَهُوَ قَضِيم, بس وہ غم سے بھرے ہوئے تھے, دل میں انتہائی غم بھرا ہوا. اور قزیم کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ غم کے گھونٹ پینے والے تھے, اندر ہی اندر اپنے آپ کو غم میں مبتلا کیے ہوئے تھے. آخر باپ ہے, دل ہے باپ کا. نبی ہے, زبان سے کوئی جزا فضا کے لفظ نہیں ہے, کوئی اللہ کا گلہ نہیں ہے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کرنا تھا, پہلے ایک بیٹا لیا اب دوسرا لے لیا, کچھ بھی نہیں. فصبر جمیل, اللہ علم والے حکمت والا ہے, اس کے فیصلے میں حکمت ہے, وہی بہتر جانتا ہے. لیکن پھر بھی اندر اندر جو افسوس ہے اور جو رو رہے ہیں, روتے روتے بینائی ختم ہو گئی آنکھوں کی. لوگ کہتے ہیں جی نبی غیب جانتے ہیں. ذرا آپ انصاف سے بتائیں, کیا اگر غیب جانتے ہوتے اور انہیں پتہ ہوتا کہ میرے دونوں بیٹے تخت پہ بیٹھے ہیں اور دونوں اکٹھے ہیں اور وہ خوش و خرم ہیں اور ہم بھی ان تک پہنچنے والے ہیں, آگے کی خبر ہوتی, تو کیا وہ اتنا پریشان ہوتے؟ اور کیا روتے؟ اور کیا روتے روتے ان کی بینائی ختم ہوتی؟ سوچئے ذرا. یا تو ان ساری باتوں سے آنکھیں بند کر لیں, پھر کہیں جی نہیں نبی غیب جانتے ہیں. اور اگر یہ باتیں, یہ حقائق ہیں, تو پھر وہ دعویٰ غلط ہے. اور منہ پھیرا ان سے اور کہا ہے افسوس یوسف پر, اور سفید ہو گئیں ان کی آنکھیں بوجہ غم کے, پس وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. سفید ہو گئیں یعنی بینائی ختم ہو گئی. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی تو یاد کرتا رہے گا یوسف کو. کنہوں نے کہا؟ بیٹے. انہوں نے کہا تو ایسے یوسف کو یاد کرتا رہے گا, حتی تکون حرضا, یہاں تک کہ تو ہو جائے گا موت کے قریب, او تکون من الہالکین, یا ہو جائے گا تو ہلاک ہونے والوں میں سے. انہوں نے کہا آؤ جی, یہ اب تک یوسف کو یاد کر رہا ہے, وہ کب مک گیا, ختم ہو گیا, وہ تو عرصہ گزر گیا, اور یہ اب تک یوسف کو یاد کر رہا ہے. اور کہنے لگے کہ ابا تو ایسے ہی یوسف کو یاد کرتا رہے گا حتیٰ کہ تو مرنے کے قریب ہو جائے گا. حرض کہتے ہیں انتہائی سخت بیمار کو, جو مرنے کے قریب ہو جائے, تو اسی کے صدمے میں ایسے ہی تو بیمار پڑ جائے گا, یا پھر سرے سے مر جائے گا. قالوا, انہوں نے کہا تاللہ قسم ہے اللہ کی, تفتأ تذکر یوسف, تو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا یوسف کو, یہاں تک کہ ہو جائے گا تو حرضا, موت کے قریب, او تکون من الہالکین, یا ہو جائے گا تو ہلاک ہونے والوں میں سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.